العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خوبصورت محفل پاک، خوبصورت ہستیاں سٹیج پر جلوہ فرما ہیں، بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ اشرف شاکر صاحب، اللہ ان مجاہدوں کا سایہ عاطفت ہم اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ چند لمحے آپ سے مخاطب رہوں گا، جس طرح محبت سے آپ سماعت فرما رہے تھے اسی طرح باذوق ہو کے بیٹھیے گا۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل محبت ہیں، ہمارا تو زندگی کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، سبق کے طور پر حضرت کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کر کے اختتام کر دوں گا۔ دعائیں کرتا جاؤں گا، دعا لیتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم اہل سنت ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم سوئے ہوئے تھے، ایک عاشق نے پھر سے جگا دیا ہے۔ ہماری روح، ہمارے رگ و ریشے میں یہ چیز شامل تھی، شامل ہے، شامل رہے گی۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت پیر مہر علی تک، پیر مہر علی سے لے کر امیر المجاہدین تک سب عاشق یہی بتا گئے، النظر الی وجہک کی تفسیر یہ بنتی چلی گئی۔ لوگوں اگر جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے جینا ہے، مرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے مرنا ہے۔ جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں اتنی کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم عشق کے بندے ہیں، محبت کے بندے ہیں، ہمیں اور چیز میں مت پھنسائیے۔ ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں جس کی صبح و شام یار کی دہلیز کے محبت میں گزر جایا کرتی ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کو اٹھا حضرت انس بن مالک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب یار آخری زندگی ظاہری کے ایام میں پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرما رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے، حضرت انس بن مالک نے منظر کشی کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ کو ہم نے جب اپنی نظروں سے دیکھا، کیا تشبیہ دی، کان وجہہ ورقۃ مصحف۔ لوگوں کیا بتائیں، چاند نہیں، سورج نہیں، زمین کے پھول نہیں، بہاریں نہیں، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے رب کا قرآن کھل گیا ہو۔
رب کا قرآن کھل گیا ہو مگر ہم عشق کے بندے ہیں۔ ایک بغداد میں عاشق بیٹھا تھا، اس نے ساری رات روتے روتے گزار دی۔ عشاء پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ سورت فاتحہ پڑھتا ہے، الف لام پڑھتا ہے، نساء پڑھتا ہے، آل عمران پڑھتا ہے، طٰہٰ پڑھتا ہے، مزمل پڑھتا ہے، یاسین پڑھتا ہے، الناس تک جا پہنچتا ہے۔ پھر مدینے کی طرف کر کے یوں جامی کے روپ میں عرض گزار ہوتا ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن۔ رو رو کے عرض کرتا ہے، اگر میں اپنے پیر خواجہ غلام فرید کی زبان سے کہوں، عرض کرتا ہے اسانال سانول علیسو کے کائنا اوہے گول اگلے پلیسو کے کائنا۔ عرض کیا کرتا ہے؟ سونا قرآن کی 114 صورتیں دیکھی گئے، آپ کا غلام کہہ رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، آپ کا مکھڑا ایسے ہے جیسے قرآن کھل گیا ہو۔ میں تو آپ کے عشق کا بندہ ہوں، میں نے 114 صورتیں دیکھی گئے، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ مصفیرا ورک ورک دیدم ایک صورت نہ مثل صورت اوس۔ لوگوں خدا کی قسم 114 صورتیں دیکھی، ایک صورت بھی یار کی صورت کا منظر نہیں پیش کر سکی۔ ایک صورت بھی تاجدار ختم نبوت۔ کیا 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 اعلان کر رہے ہیں؟ مصفیرا ورک ورک دیدم ایک صورت نہ مثل صورت اوس۔ یہاں جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم عاشقوں کا کام قرآن کھول کے مثلیت تلاش کرنا نہیں ہے، عاشقوں کا کام یہ ہے ادھر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ادھر یار کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے عشق کا بندہ تھا، کہہ رہا تھا ایک ایک صورت کو پڑھا ہے مگر یار کی صورت کو جب دیکھا پردہ ہٹا، میں نے یہی نتیجہ نکالا۔ نہ صورت فاتحہ پورا منظر بیان کر سکی، نہ بقرہ بیان کر سکی، نہ آل عمران بیان کر سکی۔ آواز آتی ہے عاشق عشق کے دریا میں غوطہ زن ہو کے بیٹھا ہے۔ حضور کے صحابی نے کب کہا ایک صورت سے یار کی صورت دیکھ، ایک صورت سے یار کی صورت دیکھ؟ اس نے تو اعلان کیا ہے کان وجہہ ورقۃ مصفن۔ اگر حضور کا حسن دیکھنا چاہتا ہے ادھر رب کا کلام پڑھتا جا، ادھر رب کا محبوب دیکھتا جا۔ تو ہم تو حضرت صدیق اکبر سے یہ عشق کے جام لے کے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیہ ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وضو کے لیے پانی لائے ہیں۔ غور کرنا، بڑی محبت والی باتیں کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں وضو کرا رہے ہیں، پانی ڈالا ہے، حضور نے کلی مبارک کی ہے، حضور نے چہرہ انور دھویا ہے، نظر کرم کی ہے، چہرہ اٹھایا ہے، فرمایا ربیہ مانگ۔ صلی یا ربیہ، خدا کی قسم یہی منشور دے گیا ہے بابا رضوی۔ آج بھی ساڑھے بابا جی دی انجنی ہاتھ چوک کے بول، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی حشر تک۔ سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ۔ فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ اس حدیث پاک کو بارہا مرتبہ سماعت فرمایا ہوگا مگر چند باتیں اس پہ کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے گئے، فرمایا صلی یا ربیہ، ربیہ مانگ 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 مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ یہ نہیں کہا ربیہ مانگ تمہیں بکریوں کا ریوڑ دے دوں، فلاں مال دے دوں، لباس دے دوں، خوراک دے دوں، زمین کا ٹکڑا دے دوں، کیا دے دوں؟ جنت دے دوں۔ مانگ مطلقاً ارشاد فرما کے بتا دیا، ارے سنو، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں۔ فرمایا ربیہ مانگتا چلا جا، دنیا کو بتاتا چلا جا،
میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ ہے وہ جو مانگا جائے عطا کر سکتے ہیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، میرے آقا اگر دینا ہے رحمت کا دریا جوش میں ہے تو پھر جنت ہی دے دیں، جنت میں اپنا ساتھ ہی دے دیں۔ آپ کی قربت چاہیے، آپ کی قربت چاہیے۔ یہاں دیکھ صحابی رسول ہمیں عقیدہ دے گیا، نظریہ دے گیا۔ آج ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مجاہد ملت تشریف فرما ہے، میں ان کو دل سے دعائیں دیتا ہوں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو ان جیسے ہستیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نقشہ بدلا جا رہا تھا، کیا ملا پیر کے روم میں آیا تو تسبیح پکڑ کے حجرے میں بیٹھ گیا تھا، امن کی بات کر کے، فقط امن کی بات کر کے جہاد سے انکار ہو رہا تھا۔ عذر پیش کیے جا رہے تھے، کام کیا کریں، مدرسہ بچانا ہے، خانقاہ بچانی ہے، ملک بچانا ہے۔ مائی کا لال اٹھا، میرے علی کا منظور نظر آیا، اعلی حضرت کی للکار آئی، امام اعظم کا علم آیا، امام احمد بن حنبل کا تقویٰ آیا، سورت امیر المجاہدین میں بتایا سب کچھ بچ سکتا ہے اگر یار کی ختم نبوت بچا سکتے ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ 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 اللہ، سب کچھ بچ سکتا ہے۔ نظریات مختلف تھے، مختلف ہیں، مختلف رہیں گے، مگر قربان جائیں ہم اہل سنت ہیں، نظریہ وہ رکھتے ہیں جو نظریہ قرآن نے دیا، مشن وہ رکھتے ہیں جو مشن قرآن نے دیا، طرز زندگی وہ جو قرآن نے دیا۔ مختلف نظریات، ہم رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں مگر حاضر ناظر نہیں مانتے۔ نظریہ ہم تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں مگر حضور کو زندہ نہیں مانتے۔ آقا کی زندگی کے منکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مانا کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول، اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر زندگی یہ مصطفیٰ کے انکاری۔ لبیک لبیک، اب آپ ذکر کر کھڑے ہو جائیں، ایک نعرہ بلند کیجئے، استقبال فرمائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، تحریک لبیک پاکستان کے بڑے خوبصورت ستارے، محترم المقام عزت امام جناب محترم ایم پی اے پی پی 144 کے امیدوار جناب محترم عزت امام شیخ محمد عمیر جہانگیر صاحب، آپ تشریف لائے، میں اپنی جانب سے، اپنی انتظامیہ کی جانب سے صمیم قلب سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ محترم جناب عزت امام پی پی 144 سے جناب محترم ایم پی اے کے امیدوار جناب محترم بھائی محمد شیخ محمد عمیر رضوی صاحب، آپ تشریف لائے، میں اپنی جانب سے، اپنی انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ دعوت خطاب آپ فرما رہے ہیں محترم المقام عزت امام مفتی محمد صابر حسین مظہر قادری
صاحب آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ محبت سے ایک مرتبہ نعرہ بلند کیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت تشریف فرما ہے، اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے یہ گزارش کی، نظریہ ہے کہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر زندگی مصطفیٰ کا انکار کر بیٹھے تھے۔ عاشق اٹھا، اس نے خبردار کیا، ارے قرآن پر، کلمے پر، حدیث پر پورا اترنا ہے، پھر کسی اور کی فکر نہ لے، فکر اعلیٰ حضرت کا امین بن جا۔ اگر ختم نبوت زندہ باد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی ختم نبوت آج بھی زندہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں، یہ نبوت حضور کی صفت ہے، ختم نبوت حضور کی صفت ہے، رسالت حضور کی صفت ہے، چلنا حضور کی صفت ہے، محبوب ہونا حضور کی صفت ہے، غیب کا جاننا حضور کی صفت ہے، حاضر و ناظر ہونا حضور کی صفت ہے۔ صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جا سکتی۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مولانا صاحب زندہ نہیں، مگر بول رہے ہیں۔ اللہ، بولنا صفت موصوف پر دلالت کرتی ہے۔ اگر ختم نبوت زندہ باد مانتا ہے تو مولوی پھر کہنا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بے شک اللہ۔ حضور کے عاشق تشریف فرما گئے، جو سورت تلاوت کی، اس پر بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، یہ ذہن نشین کر لو، خدا کی قسم یہ جو منشور اہل سنت ہے، یہ جو مشن بابا رضوی ہے، یہ جو تحریک لبیک کا وجود ہے، یہ قرآن کی تفسیر کا عملی نمونہ ہے۔ بے شک کیا ہے؟ اس سورت پر توجہ کیجیے، کیا کی فرمایا؟ فرمایا قل، محبوب آپ اعلان کریں، آپ فرما دیں، کیا؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس کو سورت توحید کہا گیا۔ مالک تو خود ہی بیان کر دے، یا ایھا الناس هو اللہ احد، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمیں ہی بتانا چاہتا ہے۔ تیرے پیغمبر، تیرے رسول تجھے پہچانتے ہوئے آئے ہیں، پہچان رہے ہیں، ہمیں پہچان کرانی تھی۔ یا ایھا الناس واللہ احد، خوبصورت بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہی تو بتانا ہے، فقط مجھے نہیں ماننا، پہلے یار کو ماننا ہے۔ اللہ، قال یقول قولا، امر کا صیغہ ارشاد فرما کے بتایا، قل محبوبہ فرما دے میں ایک ہوں، اس لیے پہلے تجھے مانیں گے پھر مجھے مانیں گے۔ بے شک وگرنہ واہ واہ واہ، ملا نے یہ معنی بھی پیش کیا کہ سرکار کی عظمت، شان، شوکت کے پیش نظر یہ اعلان کیا، ہم بھی یہ مانتے ہیں، مگر تیری طرح نہیں مانتے، ہم ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن منوانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دلیل عظمت مصطفیٰ دیکھیے، قرآن نے اپنی اللہ رب العزت کی تخلیق کے شاہکاروں کا ذکر کیا۔ کئی مقامات پر انبیاء میرے رب کی تخلیق کے خوبصورت شاہکار ہیں، چاند سورج رب کی الوہیت کے شاہکار ہیں، تخلیق کے شاہکار ہیں، آسمان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ قرآن پڑھ، فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، غور کرنا، آخری لمحے ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا اعلان کیا؟ دیکھو تو صحیح اس اونٹ کو اللہ کی تخلیق کا کیسا شاہکار ہے۔
آسمان کی طرف تو دیکھو کیسا شاہکار ہے، پہاڑوں کی طرف تو دیکھو کیسے مضبوطی سے نصب کیے، زمین کی طرف تو دیکھو کیسے بچھا دیا۔ ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی رب نے یہ نہیں فرمایا اے جانور تو میری توحید بیان کر، لوگوں کو بتا، اے آسمان تو بیان کر، اے زمین تو بیان کر، پہاڑ تم بیان کرو، چاند سورج تم بیان کرو۔ اس لیے امام راضی کو اٹھا فرمایا اس لیے کہ جو مخبر ہوتا ہے نا، خبر سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے پاکستان کے مخبر دیکھے الف سے یہ کر تک اللہ قلیل اللہ ماشاءاللہ جھوٹے، کوئی بھی خبر دے دل نہیں مانتا۔ یہ تو کالے کو چٹا، چٹے کو کالا کہنے والے ہیں، ان کی خبر کو کیا مانے؟ اس لیے کہ ان کی بات پر یقین اس لیے نہیں کہ ان کے کردار پر یقین نہیں، ان کی زندگی کے منشور پر یقین نہیں۔ پتہ چلا خبر کی تصدیق سے پہلے مخبر کی تصدیق ہوا کرتی ہے کہ خبر دینے والا کون ہے؟ فرمایا میرے بابو قل هو اللہ احد، میری توحید کا اعلان کر، میں چاہتا یہ ہوں پہلے تجھے مانے پھر مجھے مانے۔ اللہ اللہ اللہ، یہی تحریک کہتی ہے کہیں اور کیوں جاتے ہو، آؤ دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر فرمایا اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام کو دل پہ لکھ لینا، لم یلد ولم یولد۔ 25 دسمبر آ رہی ہے، کرسمس ڈے منائیں گے، عیسائیت کے ساتھ دینے والے خوش آمدی ٹولے نال ہوں گے، کلمہ کو مسلمان بھی ان کا کیک کاٹ رہے ہوں گے، ہم رحم دلی شفقت کر رہے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان بھائیوں، تمہیں خبر نہیں ہے کہ عیسائی یہ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کیا نظریہ ہے ان کا؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دن پیدا ہوئے، گویا کہ اللہ کا بیٹا آ گیا، اللہ کے گھر بیٹا ہوا، اللہ کا بیٹا آ گیا۔ اس دن کو منا کر بہت بڑا شرک کرتے گئے، جبکہ رب نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی کی جماعت کی کثرت بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہوگا، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ بڑی میں دل کی بات کرنے والا ہوں، غور سے سننا۔ 74-75 سال ہو گئے، بڑے ووٹ ڈالے، بڑے ٹھپے لگائے، نالی کے لیے، سولنگ کے لیے، روڈ کے لیے، علاقے کا سربراہ ہے، چودھری ہے، چہرہ دیکھ کر، اس کے احسانات کو دیکھ کر کیا کیا؟ یہ اٹھے بد کردار، انہوں نے شراب خانے آباد کیے، زنا خانے آباد کیے، کردار غلط ظاہر کیا، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے، حضور کی ختم نبوت کے دشمنوں کو بھائن بھائی کہا، مندروں میں جا کے انہوں نے پوجا پاٹ کیے، کرسمس منائی، ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب تو بتا، جو رب اپنی توحید بھی یار کے واسطے کے بغیر بیان نہیں کرتا، وہ تیری زندگی یار کی محبت کے بغیر قبول کرے گا؟ تقاضا یہ ہے منہ مدینے کی طرف کر کے آج بند کمرے میں بیٹھ جانا، عرض کرنا میرے آقا جو بھول ہوئی، اب ووٹ بھی آپ کے لیے، گردن بھی آپ کے لیے۔
تشریف فرما ہے، آپ سب سنتے ہیں کربلا کا معاملہ کیا ہے، کس بات کی لڑائی تھی، کیا ماجرا تھا کہ مدینے جیسا شہر بھی امام حسین نے چھوڑا؟ کیا تھا؟ سلطنت لینے گئے تھے، مفاہمت کر لیتے، گلستان محمدی قربان کرتے گئے۔ ہاشمی میاں جیسا جوان جس کا منظر پیش کرتے کرتے کہہ گیا یارو کربلا میں امام علی اصغر کا زمین پہ کیوں نہ لٹایا گیا؟ کبھی پنگوڑے میں، کبھی سینے میں، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی کندھوں پہ، کیوں زمین پہ کیوں نہیں لٹایا؟ اس لیے ان کے خاندان کی عظمت یہ ہے جب زمین پہ ایڑی رگڑ دیتے ہیں زمزم آ جایا کرتا ہے۔ یہ وہ شان والا گھرانہ مگر قربان کرتے گئے کیوں؟ کیا ماجرا تھا؟ یہی پرچی کا معاملہ تھا۔ یزید تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، ووٹ تمہیں نہیں دے سکتے، مگر نہ قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہمارا ووٹ کسی شرابی کو گیا تھا، مدارس اجاڑنے والوں کو گیا تھا، مسجدیں ویران کرنے والوں کو گیا تھا، ایسا قانون بنانے والوں کو ووٹ دیا تھا جن کی سلطنت میں مندر تو بنائے گئے مگر مسجدیں گرائی گئی، گھنٹیاں تو آواز سے بلند بجتی رہی مگر اذان کے لیے سپیکر اتارے گئے، ہر طرح کی رسومات ہوتی رہی مگر حضور کے میلاد اور ذکر کے جلسے بند کرائے گئے، کنجر تو ناشتہ پھر رہا تھا مگر حضور کے دین کے علماء کو قید و بند میں رکھا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ آج کس منہ سے آئیں گے؟ پھر کہیں گے دو، اور کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، شعور رکھنے والا اپنے دل سے پوچھ لینا کہ میں جا رہا ہوں، یہ صرف مہر نہیں لگانی، میں نے فیصلہ کرنا ہے میں قرآن کو آباد کر رہا ہوں یا قرآن کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں یا حضور سے محبت کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اس وقت پورے پاکستان میں میں تم پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، کسی بھی پارٹی کا بندہ ہے دیکھ لینا اس پارٹی کی قیادت کردار کیا ہے، مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور پھر مصطفیٰ کے ان نوکروں کو بھی دیکھ لینا، سوچ لینا، بتانا ہاں مانتا ہوں آپ سے یہ وعدہ نہیں ہے، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں ہم کسی کے معیار پہ پورے نہیں اتریں گے، کس کے؟ ہم نہیں کہتے کہ کنجر کو کنجر خانہ آباد کرنے دیں گے، جوا خانہ آباد کرنے دیں گے، زنا خانے آباد کرنے دیں گے۔ ارے ہمارا منشور یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ میں اگر ایک جملے میں کہوں تو تحریک لبیک کا منشور یہ ہے ہم پاکستان کو مدینے کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، پاکستان کو جنت بنانا چاہتے ہیں جہاں گناہ نہ ہو، ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہم نے تو اپنے حق ادا کیے، علماء نے کوششیں کی، یہ پیغام دیا اور یہ تحریک لبیک کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ آیا آیا ہو نعرہ لائے تھے بندے، آیا آیا دین دی جنو خوشی ہے بندہ بولے آیا 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 آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ حضرت نے شبیر شاہ صاحب کی خوبصورت بات بتائی، مگر ہم صرف اس کو ذوق سمجھ کے اسی پر نہ رہ جائیں کہ یہ ہار بھی جائیں گے تو جیتے ہوئے گئے، یہ تو جیتے گئے
جیتے رہیں گے، مگر خدا کی قسم جس حلقے میں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر رسول اللہ کا نام لینے والا ووٹ لے کے ظاہری کامیابی نہ لے سکا، پھر وہ تو جیت جائے گا، پورا حلقہ ہار جائے گا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اٹھو، غیرت کرو، سیدہ پاک کی بارگاہ میں نظریں جھکا کر کہو، سیدہ تیرے نوکر تیرے لیے جیئیں گے، تیرے بابا کی نوکری کریں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسری بات یہ ہے، کوئی کام کرنا یا نہ کرنا اس کے انجام کی طرف بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ خوف کھاتا ہے، یہ نہ کیا تو کیا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ اس کا مشاہدہ بھی کر لیا، جو فرعون کہتا تھا یوں کر دوں گا، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو ختم کر دوں گا، اب کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ کالے دم قرار دینے والا؟ آج اس سے نشان بھی چھین لیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ماتھے سے بھی کلمے کا نور چھین لیا جائے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نور پیشانیوں کا تب ملتا ہے جب ہر لمحہ یار کی نوکری کی جائے۔ تو پیغام یہی ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت بابا فرید ہیں، آخری جملہ، اب آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ کے بارگاہ میں ایک فقیر آیا ہے، سادہ لباس پہنا ہے، ہل چلاتے چلاتے مزدوری کرتے، حضور مجھے اپنا مرید نہیں کرتے؟ مرید کیا، فرمایا بابو یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے، اب کسی کے ہاتھ میں نہ دینا۔ بیان یہ کرنا تھا، اتنی بڑی ہستی کے ہاتھ میں دیا ہے، اب کسی نتھو خیرے کا مرید نہ ہونا۔ سوت الانبیاء کا مرید ہے۔ چلا گیا مچھلیاں پکڑنے، نماز کا وقت آیا، وضو کرنے کے لیے نیچے اترا، دریا کے حوالے ہو گیا۔ غوطہ آیا، پھر آیا، پھر آیا، اللہ کی مشیت اور اذن سے حضرت خضر دوڑتے دوڑتے آئے، کنارے پہ کھڑے ہو گئے، کہا میاں ہاتھ دے تمہیں بچا لوں۔ رونے لگا، کہا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہاتھ دے، تیری زندگی کا مسئلہ ہے۔ کہا ایک زندگی ہے، 10 بھی ہو تو قربان کیوں نہیں دیتا؟ کیا واجرہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ ہاتھ مورے پیا کا ہاتھ ہے۔ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جان جا رہی ہے۔ کہا چلی جائے، مر جاؤں، ڈوب جاؤں، مگر یہ زہد الانبیاء کا ہاتھ دیا ہے نہیں دے سکتا۔ اور میاں میں خضر ہوں، میرا مقام ہے، تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ کہا جو بھی ہو یہ ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ حضرت خضر حضور فرید پاک کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ یہ ماجرا ہے، تیرا مرید تو مجھے ہاتھ بھی نہیں پکڑاتا کہ باہر نکالوں۔ آپ اٹھے مسکراتے ہوئے، وہاں پہنچے پلک جھپکنے میں، ہاتھ آگے بڑھایا، اسے باہر نکالا۔ کہا میاں ہاتھ دے دیتا تمہیں باہر نکال دیتا۔ کہا نہ، تجھ سے وعدہ کیا تھا نا، یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لے، گردن بھی حضور کے لیے، ہاتھ بھی حضور کے لیے، چہرہ بھی حضور کے لیے، پگڑیاں بھی حضور کے لیے، رشتے بھی حضور کے لیے، تعلق بھی حضور کے لیے۔ اگر خدا کی قسم بابا فرید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، پھر مسلمان جو بازار مصطفیٰ میں بک گیا ہو، اپنا ووٹ بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا۔
نہیں دے سکتا. انہیں جانا 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 انہیں جانا. حضرت منظور احمد شاہ صاحب ہے، مدینہ میں ٹیپ ریکارڈر خریدا ہے، مدینہ کی گلی میں پھر رکھے گئے. ایک کتا بیٹھے تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ شیخ الحدیث نے، آپ مفسر قرآن ہے، کہا یار کی محبت جب سے آئی ہے نا، اب حضور کی گلی میں پھرنے والے کتے بھی پیارے لگتے ہیں. کیا کرو گے؟ ان کی آواز ریکارڈ کروں گا، پاکستان میں روز صبح صبح سن کے تصور میں لاؤں گا. واہ جانور ضرور ہے مگر پھرتا تو مدینے کی گلی میں ہے. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. بس ووٹ بھی حضور کے لیے، زندگی کا ہر لمحہ حضور کے لیے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ یہ تھے